آپ کو ہر زمانے میں ایسے چاہنے والے اہل بیت کے ملیں گے جو صاحب بصیرت نہیں تھے۔ دیکھیے آپ کے کسی بھی امام کا لقب غریب الغربا نہیں ہے ماں سوائے امام رضا کے۔ کئی ہمارے شیعہ جاتے ہیں مشہد، مولا کے رضا کے روزے کو دیکھتے ہیں، جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صحنوں کو دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خادموں کو دیکھتے ہیں، تو بے ساختہ بولتے ہیں مولا آپ تو ہمیں غریب لگ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہاں؟ اگر غریب الغربا لقب ہونا چاہیے تو امام حسن کا ہو، امام زین العابدین کا ہو، 5ویں 6ٹھے امام کا ہو، جن کی قبروں پر سایہ تک نہیں ہے، روزہ تک نہیں ہے، زائر جا نہیں سکتا، مولا آپ غریب الغربا۔ اب یہ بیچارہ مومن کیا سمجھ رہا ہے کہ غریب سے مراد مالی غریب ہے، چاہے قبر پہ گنبد ہو نہ ہو، اس اعتبار سے ہر معصوم امیر ہے، ان کی امیری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر لقب کیوں ملا غریب الغربا؟ یعنی تمام تر غربا میں، مظلوموں میں جو سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوئے وہ امام رضا واقع ہوئے۔ کہاں پہ کوئی امام غریب ٹھہرتا ہے کہ 6ٹھے امام ایک جگہ سے جا رہے تھے، ایک گاؤں سے ایک شیعہ آیا اور کہنے لگا کہ مولا ہمارا پورا گاؤں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے تمہارے گاؤں میں؟ مولا کئی ہزار لوگ ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کئی ہزار تیار ہے میرا ساتھ دینے کے لیے۔ کہ جی مولا۔ امام نے کہا اچھا اتنے کا؟ مولا آپ گاؤں کی بات کرتے ہیں، میرے گاؤں کے ساتھ والا گاؤں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا 2 گاؤں کا؟ مولا 2 گاؤں، 4 گاؤں اور ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا اتنے گاؤں؟ کہ مولا پوری دنیا میں اتنے چاہنے والے ہیں، آپ صرف آواز تو دیں۔ کہتے مولا کے ساتھ چل رہا تھا، سامنے ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کو لے کے آ رہا تھا۔ امام نے کہا کتنی بکریاں ہوں گی؟ کہ مولا 24 ہوں گی یا 25 ہوں گی یا 30 ہوں گی۔ کہ اگر اتنے بھی ہوتے تو میں جعفر کبھی خاموش نہ بیٹھتا۔ پھر فرمایا کہ جتنے میرے جد حسین کو ملے، ہم میں سے کسی کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے جیسے کربلا والوں کو اصحاب ملے۔ غریب الغربا یعنی امام ان لوگوں کے درمیان رہے جو صاحب بصیرت نہیں ہیں، جو امام شناس نہ ہو، امام ساتھ ہو پر امام کو پہچان نہ سکے۔ تاریخ کے پہلے امام ہیں، 40 سال تک خدا نے بیٹے کی اولاد نہیں دی، تو کہتے تھے یہ امام کیسا ہے جسے اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ اور جب خدا نے اولاد دی اور ایک بیٹا دیا، اس کے بعد بھی الیاذ باللہ الزام لگانے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہ وہ مشہور واقعہ کہ امام نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ائمہ اس صفت کے تھے، اگر کوئی اعتراض کرتا تھا جواب دلیل کے ساتھ دیتے تھے۔ کہ اگر یہ کہہ رہے ہو میرا بیٹا نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے ہم چہرے شناسوں کو بلاتے ہیں جو انسانوں کے چہروں کو پہچانتے ہیں۔ امام رضا کو کہا آپ چلے جائیے، کھیتی باڑی کریے، کسانوں کے ساتھ گھل مل جائیے تاکہ اسے پتہ نہ ہو کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ امام جواد چلے گئے، بچوں کے درمیان یہ چہرہ شناس آیا۔ اسے کہا سارے بچوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ فلاں کس کا بیٹا ہے؟ دیکھ دیکھ کے کہا فلاں کا۔ فلاں کس کا ہے؟ چہروں کو دیکھ دیکھ کے کہا فلاں کا۔ جب امام جواد پہ نگاہ پڑی کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس نے فوراً امام رضا کو دیکھا کہ اگر یہ کسی کا فرزند ہو سکتا ہے تو اس کا فرزند ہو سکتا ہے۔ کس امام کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی اپنے فرزند کو ثابت کرنے کے لیے کس کا بیٹا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ تبھی ہر زمانے میں معصومین نے جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا وہ اپنے چاہنے والوں کی بصیرت پہ فوکس کیا۔ ایک ہے نظر، ایک ہے بصر۔ نظر تو بلی کے پاس بھی ہے، نظر تو ایک گدھے کے پاس بھی ہے کہ یہاں پہ گلاس پڑا ہے، اگر کوئی جانور بھی سامنے کھڑا ہو تو اسے بھی پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے پڑی ہے۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ جسے دیکھے اسے پہچانے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ گدھے کو نہیں پتا ہیرے کی قیمت کیا ہے، جو بصیر ہوگا وہ دیکھے گا پتھر ہے پر ہیرا ہے اور باقیمت ہے۔ کہ اس بازار میں صاحب بصر لوگوں کو خریدتے ہیں۔ یہ امام حسین کی بصیرت کی نگاہ تھی کہ امام حسین نے جناب زہیر کے لیے کئی پیغامات بھیجے
کیونکہ امام جانتے تھے یہ بالآخر حسین کے خیمے میں آ جائے گا. پہلے صحابی کو بھیجا، پھر جناب علی اکبر کو بھیجا، پھر علی اکبر کے رخ انور کو دیکھ کر جناب زہیر شرما گئے اور امام حسین کے خیمے میں گئے. پھر جب پلٹے تو وہ کیا بنے؟ حسینی بنے. جو صاحب بصر تھا وہ جا کے حر بنتا ہے، جو صاحب بصر ہے وہ یزید ابن سبیت بنتا ہے. ایسے ایسے اصحاب امام حسین جن کو کیا تھی؟ بصیرت تھی.